کسی زمانے کی بات ہے، کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو بہت نیک دل اور خوش اخلاق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی رعایا اس نیک دل بادشاہ کی وجہ سے بہت خوش تھی۔ ایک دن بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک گیدڑ رسی سے لٹک رہا ہے۔ خواب کی وجہ سے بادشاہ بہت ہی پریشان ہوا اور وہ رات بھر سو نہ سکا۔ صبح ہوتے ہی اس نے سارے وزیروں اور دانشوروں کو اپنے دربار میں بلایا۔ بادشاہ نے اپنا خواب بیان کیا اور سب سے اس کی تعبیر پوچھی۔ سبھی سوچ سوچ کر پریشان ہو گئے، مگر کسی کو بھی خواب کی تعبیر سمجھ نہیں آئی، جبکہ بادشاہ کو ہر حال میں اپنے خواب کی تعبیر چاہیے تھی۔ اس لیے اس نے اعلان عام کروایا کہ جو بھی اس کے خواب کی تعبیر بتائے گا اسے بہت انعام و کرام سے نوازا جائے گا۔ یہ سنتے ہی بہت سے لوگ انعام کی لالچ میں اور کئی لوگ عقل مند کہلانے کی لالچ میں تعبیر بتانے آئے، مگر سب ناکام ہو گئے۔ ایک کسان ایک ٹھیکیدار کی زمین پر کام کرتا تھا۔ کام کرتے اسے کافی عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اس کا قرض ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سارا منافع تو ظالم ٹھیکیدار ہی کھا جاتا۔ سارا سال محنت کرنے کے باوجود کسان کی بدحالی اسی طرح برقرار تھی۔ اس نے سوچا کیوں نہ قسمت آزمائی جائے اور بادشاہ کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی جائے۔ کیا پتہ خوش ہوگا بادشاہ سلامت مجھے انعاموں سے نواز دے۔ یہ سوچ کر غریب کسان بھی شاہی محل کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے راستے میں اس کی نظر ایک سفید پوش بزرگ پر پڑی جو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ کسان نے آگے بڑھ کر انہیں باادب سلام کیا اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ کہا، یہ تو بہت معمولی سی بات ہے، تم وعدہ کرو کہ انعام میں جتنی رقم ملے گی اس کا آدھا حصہ تم مجھے دو گی، تب میں تمہیں بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتانے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر کسان نے اس کی بات مان لی اور وعدہ کر لیا۔ اس بزرگ نے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا، گیدڑ فریب اور چالاکی کی علامت ہوتا ہے اور اس کا رسی پر لٹکنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ملک میں فریب اور دھوکے بازی بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے بادشاہ کو ہمیشہ ہوشیار رہنا پڑے گا۔ اس کے بعد کسان سیدھا بادشاہ کے دربار میں آیا اور اسے وہی تعبیر بتائی۔ بادشاہ کو بھی تعبیر پسند آئی اور اس نے خوش ہو کر کسان کو مال و مال کر دیا۔ جب سارا مال و دولت لے کر وہ واپس آیا تو اس کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ یہ سارا مال میں خود ہی ہڑپ کر جاؤں، پھر بزرگ کو آدھا حصہ نہ دیا تو میرا کیا ہی بگاڑ لے گا۔ یہ سوچتے سوچتے وہ اپنے گھر پہنچ گیا اور کچھ عرصے بعد بادشاہ کو خواب میں اپنے اوپر ایک باریک دھاگے سے لٹکی ہوئی تلوار نظر آئی۔ خواب دیکھ کر بادشاہ پھر سے پریشان ہو گیا۔ آخر اس نے کسان کو قاصد بھیجا کہ وہ اب بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائے۔ کسان سن کر پریشان ہو گیا اور مجبوراً اسے سفید پوش بزرگ کے پاس جا کر منت سماجت کر کے خواب کی تعبیر پوچھی۔ بزرگ نے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا، تلوار جنگ کی تیاری کی علامت ہے، جس کے لیے بادشاہ کو کسی بھی وقت اچانک حملے کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ آخر میں بزرگ نے اپنا آدھا حصہ مانگا اور کسان نے پھر سے حامی بھر لی۔ خواب کی تعبیر سن کر بادشاہ بے حد خوش ہوا اور پہلے کی طرح کسان کو بھرپور انعامات سے نوازا۔ اس دفعہ جیسے ہی وہ واپس آیا تو راستے میں سفید پوش بزرگ کو اپنا منتظر پایا۔ بزرگ نے اس سے اپنا آدھا حصہ مانگا تو کسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ تلوار نکال کر بزرگ پر فائر کر دیا، جس سے بزرگ کی ایک بازو زخمی ہو گئی، لیکن وہ پھر بھی خاموش رہا، جبکہ کسان اب بہت لالچی ہو گیا تھا، سارا سامان اپنے ساتھ لے گیا۔ اتفاق سے بادشاہ کو تیسرا خواب آیا، جس میں اسے ایک ذبح شدہ بکری نظر آئی۔ بادشاہ نے دوبارہ قاصد بھیجا اور کسان کو طلب کیا اور کہا کہ اب میرے اس تیسرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ یہ سنتے ہی کسان بہت پریشان ہوا اور آخرکار تیسری مرتبہ شرمندہ ہو کر وہ اسی بزرگ کی طرف روانہ ہو گیا۔ بزرگ نے اس لالچی کسان کو دیکھتے ہی غصے سے منہ پھیر لیا۔ کسان اس کے پاؤں میں جا گرا اور گر گرا کر معافی مانگی، پھر اس بزرگ سے وعدہ کیا کہ وہ اب دھوکہ نہیں دے گا، اس مرتبہ آپ کو آپ کا حصہ ضرور ملے گا۔ بزرگ نے تحمل مزاجی سے کام لیتے ہوئے اسے معاف کر دیا اور خواب کی تعبیر بھی بتائی، کیونکہ بکری امن کی نشانی ہے اور اس لیے اب بادشاہ کے ملک میں امن و ایمان ہوگا اور سب لوگ امن سے رہیں گے، دھوکہ بازی اور فریب سے دور رہیں گے۔ کسان نے جب بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ کو یہ تعبیر بھی بہت پسند آئی، کیونکہ اس مرتبہ خواب کی تعبیر دل کو مو لینے والی تھی اور بڑی ہی خوشگوار تھی۔ کسان کو پہلے سے بھی زیادہ انعام سے نوازا گیا۔ اس دفعہ کسان نے پہلے والا مال اور اب والا انعام و کرام ملا کر سارا مال لے کر وہ بزرگ کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا مجھے معاف کرنا بابا، دولت کی لالچ میں آ کر مجھ سے خطا ہوئی ہے، میں اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، میں اپنے گناہ پر معافی کا طلبگار ہوں، یہ سارے دولت اپنے پاس رکھ لیں مگر مجھے معاف کر دے۔ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا اور دولت کی لالچ میں آ کر کبھی کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، کبھی اپنے اوقات نہیں بھولوں گا، مجھے معاف کر دیں۔
بزرگ جو بوڑھے پہنچے ہوئے درویش تھے بڑے ہی نرمی سے بولے، حقیقت میں آپ کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ جب پہلی بار آپ میرے پاس آئے تو اس وقت ملک میں فریب اور مکاری کا دور تھا، اس لیے آپ بھی ٹھگ نکلے۔ دوسری مرتبہ آپ نے میرے اوپر حملہ کیا اور اس وقت پورے ملک میں خون ریزی، یعنی کہ ملک میں فتنے کا دور تھا۔ اب تو ہر جگہ امن و امان ہو گیا ہے، لوگ ایمانداری اور امن کی زندگی گزار رہے ہیں، اور تمہیں بھی تو ظالم وڈیرے کے شر سے نجات مل گئی ہے نا، اس لیے تم ایمانداری سے مجھے میرا حصہ دینے چلے آئے۔ بزرگ نے بتایا کہ مجھے اس مال میں سے کسی کی کوئی طلب نہیں ہے، ارے ہم تو اللہ والے بندے ہیں، ہمیں تو بس دین کی دولت نصیب ہو جائے وہی اصل دولت اور کامیابی ہے۔ کسان نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بزرگ سے مؤدبانہ انداز میں کہا، اے بزرگ میرے لیے کوئی نصیحت فرمائی۔ بزرگ اپنی جگہ سے اٹھے اور بڑے ہی مؤدبانہ انداز میں کسان کو نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگے، اپنے سے بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، درخت لگانا مگر پھل کا انتظار نہ کرنا، اور اگر ہو سکے تو کوئی ترسیگاہ ضرور بنانا۔ نصیحت فرما کر وہ بزرگ روانہ ہو گئے۔